بھی اس کے ساتھ الذین ان لوگوں کو یخافون جو ڈرتے ہیں ان یحشروا کہ وہ اکٹھی کیے جائیں گے الی ربہم اپنے رب کی طرف لیس لہم من دونہ نہیں ہے ان کے لیے کوئی دوست اور نہ کوئی سفارشی لعلہم یتقون تاکہ وہ بچ جائیں وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ اور نہ آپ ہٹائیں ان لوگوں کو یدعون جو پکارتے ہیں اپنے رب کو بالغداۃ والعشی پہلے اور پچھلے پہر اللہ کو بلاتے ہیں پہلے اور پچھلے پہر ان کو دور نہ ہٹائیے یہ اصل میں یہ کچھ صحابہ کرام غریب صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو مشرکین نے کہا کہ ان کو غریبوں کو ہٹا دو تو ہم آپ کی بات سنیں گے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی ان کو نہیں ہٹانا اللہ تعالیٰ کے نزدیک امیری غریبی نہیں ہے وہاں تو تقوی کا معیار چلتا ہے یریدون وہ چاہتے ہیں وجہہ اس کا چہرہ اللہ کے چہرے کی رضامندی چاہتے ہیں لہٰذا ان کو دور نہیں کرنا ما علیہ کا نہیں ہے آپ پر من حساب ان کے حساب میں سے کچھ بھی ما من حساب کا نہیں ہے آپ کے حساب میں سے ان پر کچھ بھی ان کا الگ حساب ہے تمہارا الگ حساب ہے فتطردہم پس تو ان کو ہٹا دے گا فتکون من الظالمین تو ہو جائے گا ظالموں میں سے اگر تو ان کو ہٹا دے گا نا اپنے طرف سے اپنے پاس سے پھر تو ظالموں میں سے ہو جائے گا وَكَذَلِكَ اور اسی طرح فتنہ ہم نے آزمایا بعض کو لبعض بعض کے لیے بعض کے ساتھ ہم نے پھر امیروں کو آزمایا غریبوں کے ذریعے سے کہ دیکھیں غریبوں کو دیکھ کر امیر ایمان لاتے ہیں نہیں لاتے ہیں اچھا پھر جب آزمایا تو انہوں نے کیا باتیں کی انہوں نے کہا تاکہ وہ کہیں لیقولوا تاکہ یہ لوگ کہیں اہؤلاء کیا یہ وہی لوگ ہیں من اللہ علیہم من بیننا اللہ نے انہیں پریشان کیا ہمارے درمیان تو ایسی باتیں کرنے لگے کہ اللہ نے انہیں پریشان کیا ہے کہتے اگر یہ جیسے صورت احقاف میں آتا ہے لو کان خیر ما سبقونا الیہ اگر یہ دین سچا ہوتا نا تو یہ لوگ یہ جو غریب ہم سے آگے نہ بڑھتے ہم پہلے قبول کرتے اگر دین اتنا اچھا ہوتا یہاں پر اللہ وہ کہہ رہے ہیں اللہ نے احسان کیا ان پر ہمارے درمیان الیس اللہ کہ اللہ تعالیٰ نہیں جاننے والا جانتا بالشاکرین شکر کرنے والوں کو اللہ کو نہیں پتا یہ کون ہے کہ اللہ کو نہیں پتا شکر کرنے والے کون ہیں اور دوسرے کون ہیں وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ اور جب آپ کے پاس آئیں وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں ہماری آیتوں سے فَقُلْ سَلَامٌ علیکم تو ان پر کہو کہ تم پر سلامتی ہو جب اگر ایمان لانے والے خواہ وہ غریب ہیں خواہ وہ امیر ہیں جو ایمان لانے والے ہیں نا اگر وہ یہ کہیں نا کہ تم پر تمہارے پاس آئیں تو ہم نے ان کو کہنا ہے السلام علیکم تم پر سلامتی ہو ساتھ یہ بھی کہنا ہے کاتب ربکم لکھ دیا ہے تمہارے رب نے علی نفسی اپنی جان پر رحمت اللہ نے اپنی جان پر رحمت لکھی ہوئی ہے تو پھر ساتھ ان کو یہ بھی اعلان کرنا ہے انہ من عمل منکم شک جو عمل کرے گا تم میں سے سوءن برا بجہالت کوئی جہالت کی وجہ سے یعنی جہالت کی وجہ سے کوئی بندے کو سننا دانی کی وجہ سے کوئی گناہ ہوتا ہے تو اللہ فرماتا ہے ان کو یہ کہہ دو ثم تاب من بعد پہ اس کے بعد وہ توبہ کر لے واصلح تو اصلاح کر لے فانہ غفور رحیم پس بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے وکذالک اور اسی طرح نفصل الآیات ہم تفصیل سے آیتیں بیان کرتے ہیں ولتستبین تاکہ واضح ہو جائے بیان کے معنی واضح تاکہ واضح ہو جائے سبیل المجرمین مجرمین کا رستہ اللہ فرماتے ہیں ہم تفصیل سے آیتیں بیان کرتے رہتے ہیں تاکہ مجرمین کا رستہ واضح ہو جائے اور جو دوسرے لوگ ہیں مسلمان ان کا رستہ بھی خوب واضح ہو جائے اس لیے اتنی آیات بار بار ایسی آتی ہیں تاکہ لوگ اس کو سمجھ جائیں قل کہہ دو انی نہیت بشک مجھے منع کیا گیا ہے مجھے اس چیز سے منع کیا گیا ان اعبد الذین کہ میں عبادت کروں ان لوگوں کی جن کو تم بلاتے ہو اللہ کے علاوہ مجھے تو منع کیا گیا ہے کہ اللہ کے علاوہ جن کو تم بلاتے ہو نا ان کی میں عبادت کروں یہ دون کا معنی ہوتا ہے مقابلے میں یہ مقابلے کا معنی بھی ٹھیک ہے جن کو تم بلاتے ہو نا اللہ کے مقابلے میں مجھے تو اس سے منع کیا گیا ہے کہ میں ان کی عبادت کروں قل کہہ دو لا اتبع نہیں میں پیروی کروں گا تمہاری خواہشوں کی قد ضللت اذن تب تو میں گمراہ ہو گیا وما انا من المهتدین اور نہیں ہوں گا میں ہدایت پانے والوں میں سے اگر میں نے تمہاری بات مانی تمہارے معبودوں کی تو میں گمراہ ہو گیا اور میں ہدایت پانے والوں میں سے پھر نہیں ہوں گا
قل کہہ دو انی علی بینۃ من ربی، بے شک میں اپنے رب کی طرف سے ایک دلیل پر ہوں، وکذبتم بہ، اور تم نے جھٹلایا ہے جس کو، ما عندی نہیں ہے میرے پاس، ما تستعجلون بہ، جس کی تم جلدی مچا رہے ہو، تم جلدی کر رہے ہو نا کہ عذاب لے کر آؤ، عذاب لے کر آؤ، تم بہت ڈراتے رہتے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے پاس اس کا اختیار نہیں ہے، ان الحکم الا للہ، نہیں ہوتا حکم مگر اللہ کے لیے ہوتا ہے، اللہ کا حکم چلتا ہے، میرا نہیں چلتا، میں تو یعنی میرے پاس اختیار نہیں ہے۔ یقص الحق کا، وہ حق کو بیان کرتا ہے، وہو خیر الفاصلین، اور وہ بہترین فیصلے کرنے والا ہے، اور وہ بہترین فیصلے کرنے والوں میں سے ہے۔ قل کہہ دو لو ان عندی، اور اگر ہوتا بے شک میرے پاس جس کی تم جلدی مچا رہے ہو، لقضی الامر، البتہ فیصلہ کر دیا جاتا ہے میرے درمیان اور تمہارے درمیان۔ اگر میرے پاس ہوتا ہے نا، میرے پاس اختیار عذاب دینے کا، تو جتنا مجھے تنگی محسوس ہوتی ہے بعض دفعہ تمہاری باتیں سن کر یا تمہاری نافرمانیاں سن کر، تو اب تک عذاب آ چکا ہوتا اور میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ عالم زیادہ جاننے والا ہے بالظالمین، ظالموں کو، اللہ کو پتا ہے میں نے کب عذاب دینا ہے، یا دینا یا نہیں دینا، یا ہدایت آنی ہے، اللہ کو پتا ہے، میرے پاس یہ اختیار نہیں ہے۔ تو لوگ ایسے بک کرتے ہیں کانفرنس سے، مختار کل کانفرنس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ تو عذاب دینے کا اختیار تھا، اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی کو ہدایت دینے کا اختیار ہے، جیسے سورۃ قصص میں آتا ہے انک لا تہدی من احببت، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک تو جس کو چاہے ہدایت نہیں دے سکتا، اللہ چاہے تو وہ اسی دیتا ہے۔ وعندہ، اور اسی کے پاس ہے مفاتیح الغیب، غیب کی چابیاں۔ ایک اور آیت آ گئی، اور اسی کے پاس ہے غیب کی چابیاں، لا یعلمها الا ہو، نہیں جانتا اس کو سوائے اسی کے۔ اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا، یہ کتنی واضح آیت ہے۔ اللہ کے پاس غیب کی چابیاں ہیں، نہیں جانتا اس کو مگر وہی، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ وَيَعْلَمُ، اور وہ جانتا ہے، مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، جو خشکیوں میں ہے اور سمندروں میں ہے۔ خشکی میں جتنے ریت کے ذرات ہیں، ریت کے ذرات، ایک اگر ہم مٹھی بھر لیں نا ریت کی، تو ہم وہ ذرات نہیں گن سکتے، اگر ہم چٹکی بھر لیں تو وہ بھی نہیں گن سکتے۔ اور اللہ تعالیٰ سب خشکیوں کے جتنے بھی ذرات ہیں سب جانتا ہے، جتنے درختوں کے پتے ہیں سب جانتا ہے، جتنے سمندروں کے پانی کے قطرے ہیں سب جانتا ہے، جتنی اس کے اندر مخلوقات ہیں، مچھلیاں ہیں اور بھی مینڈک ہیں، جتنی مخلوقات ہیں سب جانتا ہے۔ خشکیوں میں جتنی مخلوقات ہیں، کیڑے مکوڑے حشرات ہیں، یہ چیونٹیاں کتنی ہوتی ہیں، اللہ ان سب کو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو کبھی ہم دیواریں کہیں گرائیں تو ہماری اینٹوں کے نیچے سے کیسے کیسے چیزیں جانور نکلتے ہیں، اللہ سب کو جانتا ہے، وہ اللہ ہے۔ اما تسقط من ورقۃ، اور نہیں گرتا کوئی پتا، ورقہ کا معنی پتا، مگر وہ جانتا ہے اس کو۔ ولا حبۃ، اور نہ ہی کوئی دانہ، فی ظلمات الارض، زمین کے اندھیروں میں، زمین کے اندھیروں میں جتنے بھی دانے پڑے ہیں نا، گندم کے، چاولوں کے، جتنے بھی کروڑ ارب ہا کھرب ہا دانے، اللہ ان کو بھی جانتا ہے۔ ولا رطب، اور نہ کوئی تر چیزیں، ولا یابس، اور نہ کوئی خشک، الا فی کتاب مبین، مگر وہ روشن کتاب میں ہے۔ مگر یہ سب چیزیں روشن کتاب میں ہیں، وہ لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہیں۔ لوح محفوظ اللہ کے پاس ایک بہت بڑی تختی ہے، اس میں کائنات کی ہر چیز کا ذرہ ذرہ لکھا ہوا ہے۔ جتنے پتے گرتے ہیں، ابھی کبھی دیکھیں نا خزاؤں میں، جب خزاں آتی ہے تو کتنے پتے گرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے وہ بھی میری لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ذات ہے جو تم کو فوت کرتا ہے باللیل، رات کو جب بندہ سوتا ہے نا تو بندہ فوت ہو جاتا ہے، اس کا کوئی تعلق رہتا ہے روح کا جسم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حکم سے، باقی ورنہ روحیں ساری اللہ کے حکم چلے جاتے ہیں آسمانوں پر۔ اور جس نے مرنا ہوتا ہے پکا پکا بڑی موت، جس کو موت کہتے ہیں، وہ تو پھر سوئے ہوئے اٹھتا ہی نہیں ہے، اور جس نے دوبارہ اٹھنا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے پھر روح کو اس کے اپنے حکم کو واپس بھیجتا ہے، بندہ پھر زندہ ہو جاتا ہے، لیکن اس میں تھوڑی زندگی باقی ہوتی ہے جس میں وہ سانس لے رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ہے وہ اللہ تم کو رات کو فوت کرتا ہے۔ وَيَعْلَمُ، اور وہ جانتا ہے، مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ، جو تم نے کام کیے دن میں۔
دن میں یعنی اس کا معنی جرح ہوتا ہے زخمی ہونا، اس کا معنی کمایا۔ ثم یبعثکم فیہ، پھر وہ تم کو اس میں اٹھائے گا، اٹھاتا ہے بھی ٹھیک ہے، یعنی دن کو تم کام کرتے ہو، رات کو تم کو فوت کرتا ہے، پھر تم کو اٹھاتا ہے اس میں لیقضا، تاکہ پوری کر دی جائے اجل مسمى مقررہ مدت، اتنی تمہاری عمر ہے نا، عمر پوری کر دی جائے، اس لیے تم کو تمہارا اٹھاتا ہے۔ ثم الیہ، پھر اس کی طرف تمہارا لوٹنا ہے۔ ثم ینبئکم، پھر وہ تم کو خبر دے گا بما کنتم تعملون، جو تم عمل کیا کرتے تھے۔